قاسم نہا کے نکلا تو ذرا اٹھ کر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گورنے میں مصروف تھی۔ قاسم خاموشی سے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا اور وہیں سے ذرا کو دیکھنے لگا جو اب خاموشی سے رونے میں مصروف تھی۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل میں سوچنے لگا، اس لڑکی کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ قاسم دھیرے سے چلتا ہوا ذرا کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو ذرا کے رونے میں اور روانی آ گئی۔ قاسم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا، ادھر دیکھو ذرا میری طرف۔ ذرا کسی بت کی طرح بیٹھی جیسے وہ کچھ سن نہ رہی ہو۔ قاسم نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا اور کہا، کیا بات ہے ذرا، کیوں بار بار ان آنکھوں کو تکلیف دیتی ہو؟ تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ قاسم کی بات پر ذرا نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی اور قاسم کو دیکھا۔ قاسم نے کھلے دل سے تعریف کی کہ واقعی اس نے ذرا جیسی معصوم آنکھیں کہیں نہیں دیکھی۔ کیا میں کبھی سکون میں رہ پاؤں گی؟ اپنی ماں کا سکون برباد کر کے، زرکان کی محبت کا تماشا بنا کے، صاحبہ کی زندگی برباد کر کے۔ قاسم نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور کہا، اللہ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں، وہ ہمارے دل سے نکلی ایک معافی پر سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم بھی معافی مانگو ذرا، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ میں موقع دے کر تمہیں لے کر جاؤں گا کراچی، یہ وعدہ ہے میرا۔ سچ میں آپ لے کر جائیں گے؟ ہاں پکا وعدہ۔ قاسم کو سوال کرتی ذرا کوئی بہت انمول شے لگی جس کو قاسم کسی قیمت پر بھی خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے پھر، اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ قاسم نے مسکرا کر کہنے پر ذرا فریش ہونے چلی گئی۔ ذرا کی جاتی قاسم کے مسکراتے ہوئے لب تمے اور اس نے دھیمے سے کہا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ میں بھی تو گناہ گار ہوں، ذرا کی اس حالت کی وجہ میں ہوں، مگر تم نے اسے راجہ سے بچایا، بھلے طریقہ جو بھی تھا، قاسم کے دل نے اسے کہا۔ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور خود سے کہا، چھوڑنا نہیں ہے تمہیں ذرا، تم عادت بنتی جا رہی ہو قاسم خان کی۔ راجہ نے صاحبہ کو جیسے اندر کھینچا، وہ مزاحمت پر اتر آئی۔ راجہ کو مجبوراً اسے کلوروفارم سونگھانا پڑا۔ صاحبہ وہی راجہ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی اور ادھر راجہ نے صاحبہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں سمایا ہوا تھا۔ راجہ کی نظر بار بار بھٹک کے صاحبہ کے گلابی ہونٹوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنا دل سنبھال لیا۔ بے ہوشی کی دوا زیادہ مقدار میں نہیں تھی، اسی لیے راجہ کے فارم ہاؤس پہنچتے ہی صاحبہ کو ہوش آ گیا تھا۔ گاڑی پہنچ میں رکی تو صاحبہ ادھر کر چیخنے لگی۔ راجہ کے چہرے پر رومال تھا، اس لیے صاحبہ ڈر گئی، مگر صاحبہ کے چیخنے پر جیسے ہی راجہ نے اپنا رومال نیچے کیا، صاحبہ کے بے دھڑک ہاتھ اپنے منہ پر کیا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ راجہ کے منہ پر دے مارا اور اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر کہا، تم اتنے گھٹیا نکلو گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا راجہ، ایک دفعہ کی سمجھ میں نہیں آتی، میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر کو میری ضرورت ہے۔ راجہ نے خونخوار نظروں سے صاحبہ کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے، گھسیٹتے ہوئے اسے فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ جھٹکے سے اسے حال میں رکھے صوفے پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ صاحبہ سنبھلتی، راجہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے بھاگنے کے سارے راستے فرار بند کر چکا تھا۔ راجہ صاحبہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں صاحبہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اور میں تمہیں نہیں دیکھتا، جو تمہیں جنون کی حد تک چاہتا ہے، وہ معذور ہے، تمہارے کسی کام کا نہیں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ راجہ اتنی زور سے دوڑا کہ صاحبہ ڈر کے رونے لگی۔ صاحبہ کے آنسو دیکھ کر راجہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ اس نے دیوانہ وار صاحبہ کا چہرہ تاما اور کہا، اچھا سوری ڈیٹر گرل، یہ دیکھو میں کان پکڑتا ہوں، اب نہیں چیخوں گا، مگر دیکھو، سمجھو نا مجھے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، یہ دیکھ رہی ہو؟ راجہ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا اور اس پہ پاکٹ میں رکھے چھوٹے چاقو سے وار کیا۔ راجہ کے ہاتھ سے تیز سے خون نکلتے دیکھ کر صاحبہ ڈر گئی۔ راجہ نے لہو لہان والا ہاتھ صاحبہ کے سامنے کیا۔ صاحبہ راجہ کی اس حرکت سے کافی ڈر گئی تھی، اسے اس وقت وہ کوئی جنونی پاگل لگا۔ راجہ نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا، اس جسم میں اس خون کی طرح شامل ہو گئی ہو تم سے دوری اب ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر راجہ نے اپنی پینٹ کے پیچھے سے ایک پیپر نکال کر صاحبہ کے آگے کیا اور کہا، اس پر سائن کرو ابھی۔ کیا ہے یہ؟ صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خلا نامہ، تم ابھی کے ابھی زرکان سے خلا لے رہی ہو اور ہم کل شادی کر رہے ہیں۔ صاحبہ نے ایک غصیلی نظر راجہ پر ڈالی اور پیپر کی دچیا اڑا دی اور چیخ کے کہا، زرکان میرا شوہر ہے، مر جاؤں گی مگر اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، جان لے لو میری بلے، مگر میں تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بول کر صاحبہ نے راجہ کا گرا چاقو ایک دم اٹھا کر اپنے ہاتھ پر وار کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو لٹل گرل؟ راجہ ایک دم چیخ کر صاحبہ کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جاؤ راجہ، ورنہ میں اپنے آپ کو جان سے مار دوں گی، صاحبہ نے اپنی شہرک پر چاقو رکھتے ہوئے کہا۔ راجہ صاحبہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر سہم گیا۔
اس نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آ رہا قریب، تم چاقو نیچے رکھو۔ نہیں، پہلے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ کبھی نہیں، راجہ پھر مکرا۔ ٹھیک ہے، یہ بول کر صاحبہ نے ایک اور کٹ اپنے ہاتھ پر لگایا۔ ہے صاحبہ، نہیں کرو میری جان، پلیز نہیں کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، راجہ نے بے بسی سے کہا۔ جانے دو مجھے پھر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں چھوڑنے تمہیں، چلو، مگر یہ چاقو نیچے رکھو۔ نہیں، چاقو میرے پاس رہے گا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں صاحبہ؟ نہیں، میں اب تم پر بھروسہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اف، اچھا چلو۔ راجہ صاحبہ کو لے کر فارم ہاؤس سے نکلا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہوئی ماما؟ ہاں تارا، میں نے اپنی آنکھوں سے راجہ کو ہسپتال کے باہر اس لڑکی کو زبردستی گاڑی میں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ گاڑی راجہ کی ہی تھی، اور ان کی آنکھیں، تم جانتی ہو میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں ابھی چلتی ہوں تارا، میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ امامہ اپنی ماں کو لے کر چلی گئی، تارا کو حیران اور پریشان چھوڑ کر۔ ادھر صاحبہ پورا راستہ چاقو ہاتھ میں پکڑے رہی۔ جیسے ہی گاڑی صاحبہ کے گھر کے پاس رکی، صاحبہ تیز سے اندر بھاگی۔ تارا کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑے راجہ کا انتظار کر رہی تھی۔ امامہ والی بات نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ راجہ کی گاڑی کو دیکھ کر تارا نیچے آئی اور راجہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب راجہ کے کمرے سے آدھ کھلے دروازے سے راجہ کی آواز آ رہی تھی۔ غلطی ہو گئی، بہت بری۔ اس ذرا کے ساتھ اس زرکان کا بھی کام تمام کرنا تھا، تو آج صاحبہ میری ہوتی۔ راجہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ جیسے پلٹا تو تارا کو دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ صاحبہ نے اپنا ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپایا اور تیز سے اپنے کمرے میں پہنچ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شکر تھا اس کا سامنا گھر کی کسی فرد سے نہیں ہوا۔ کمرے کا دروازہ اس نے اچھی طرح بند کیا اور واش روم میں جانے لگی جب اس کی نظر زرکان پر پڑی جو سو رہا تھا۔ صاحبہ کے آنسو ایک بار پھر گرنے لگے۔ اس نے واش روم کا رخ کیا اور فریش ہو کر باہر آئی تو آصفہ بیگم کو کمرے میں پایا۔ واش روم میں پائیوڈین لگا کر وہ ہاتھ کے زخم سے بہتے خون کو فی الحال روک چکی تھی۔ ہو گئی ڈاکٹر سے ملاقات؟ آصفہ بیگم کے پوچھنے پر صاحبہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ چلو تم بیٹھو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ جی تائی، چائے بھی بھجوا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دیکھو زرکان کو، میں بھجواتی ہوں۔ زرکان جو خاموش نگاہوں سے صاحبہ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان صاحبہ کے چہرے پر نہیں، اس کے زخمی ہاتھ پر تھا۔ صاحبہ نے زرکان کو سوپ پلا کر اس کا چہرہ صاف کیا، اس کی شرٹ بدلی، اس کا پیمپر بدلا۔ ایک مکمل اپاہج انسان تھا اس وقت زرکان، مگر صاحبہ، اس کے دماغ میں ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ زرکان ایک معذور ہے ہر طرح سے۔ صاحبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، مگر اگلا لمحہ صاحبہ کے لیے کافی شاک تھا جب صاحبہ کے آنسو پوچھنے کے لیے زرکان نے ہاتھ اس کے چہرے پر لانے کی کوشش کی۔ صاحبہ زرکان کی اس ہمت پر مسکرا اٹھی، اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ تارا بے یقینی سی کیفیت میں راجہ کے کمرے کا پورا دروازہ کھول کر اندر آئی اور راجہ کے روبرو آ کر کہا، کیا کیا بھائی آپ نے ذرا کے ساتھ؟ کچھ نہیں کیا، کیا بولے جا رہی ہو؟ راجہ ایک دم بگڑ کر بولا۔ تارا نے راجہ کا ہاتھ ایک دم اپنے سر پر رکھا اور کہا یہ میری قسم، میں نے جو سنا وہ غلط ہے۔ ابھی آپ جو بول رہے تھے؟ راجہ نے ایک نظر تارا کو دیکھا اور اس کے سر پر رکھے اپنے ہاتھ کو اور درام سے گدھے پر بیٹھ کر ایک ایک بات تارا کو بتا دی۔ راجہ بول کر چپ ہوا تو تارا بھی روتے روتے راجہ کے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگی، بھائی ذرا آپ سے واقعی محبت کرتی تھی، مگر میں صاحبہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ملی آپ کو؟ نہیں نا، آج وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ کیسے سوچ دیا آپ نے کہ آپ کسی کی محبت کو پانے کے لیے، اس کا ساتھ پانے کے لیے کسی کی سچی محبت کو سیڑھی بنائیں گے تو آپ کے پاؤں وہ سیڑھی پار کر جائے گی۔ میں صاحبہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ دیکھ لے بھائی، اس جنگ میں ہاریں گے آپ ہی، کیونکہ صاحبہ زرکان کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ بول کر تارا کمرے سے جانے لگی جب پیچھے سے راجہ نے تارا کو آواز لگا کر پوچھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں اس کو اپنے ہر عمل سے یہ یقین دلاؤں گا کہ وہ میرا عشق ہے۔ پتھر پہ اگر بوند بوند پانی گرا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ بالکل ہو جائے گا بھائی، اگر اس پتھر میں درار ہوگی۔ تارا نے مڑ کر کہا اور دوبارہ راجہ کے قریب آئی اور کہا، خالی ماں باپ کا کرا اولاد کے آگے نہیں آتا، بھائی کا کرا بھی بہن کے آگے آتا ہے۔ ذرا کے ساتھ آپ نے جو بھی کیا بھائی، یاد رکھیے گا اس کی آہ آپ کو لگے گی، کیونکہ ٹوٹے دل کی صدا عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا بھائی، آپ کے ہر گناہ کی سزا آپ کی بہن چکائے گی۔ چھوڑ دے اس کا پیچھا ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ یہ بول کر تارا راجہ کے کمرے سے چلی گئی، مگر کیا تارا کی کئی الفاظ راجہ پر اثر انداز ہوں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ چلو اذان، تارا کو لے کر آتے ہیں، زمان صاحب نے اذان کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اذان جو کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا، زمان صاحب کے بولنے پر ایک دم پلٹا اور کہا، میں کبھی اپنی ماں کا دل دکھا کر خوش نہیں رہ سکتا بابا۔ جب تک ماما ساتھ نہیں جائے گی تارا کو لینے، میں نہیں جاؤں گا اسے لینے۔
اچھا ہے مجھے چھوڑ دے وہ. ڈیڈ ایک کمزور انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو کوئی بھی رشتہ باندھ کر نہ رکھ سکے. ماما کے بغیر رہ نہیں سکتا. ڈیڈ اور تارا کے بغیر زندگی نامکمل ہے. مجھے پتہ ہے میں کیا کروں ڈیڈ. یہ بولنا تھا کہ اذان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. سامان صاحب نے فوراً اپنے لخت جگر کو اپنے سینے میں بھیج لیا اور کمرے کے دروازے سے لگ کر کڑی نسرین بیگم نے سوچ لیا تھا انہیں آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ کچھ بھی تھا اذان ان کی اکلوتی اولاد تھی. ذرا قاسم کی شان و شوکت دیکھ کر کافی حیران ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت اور اتنی دولت سے نوازا ہے تو پھر یہ شخص کیوں غلط کام کرتا ہے. ولیمے کی دلہن بنی ذرا کب سے یہی باتیں سوچ رہی تھی. ڈارک پرپل اور مرجنڈا کلر کے کنٹراسٹ میں انگرا کا پہنے اس پر کمال کا روب آیا تھا. قاسم وہ تو شہزادے کی مانند لگ رہا تھا. اتنی عزت اتنا مان کیا میں ڈیزرو کرتی تھی؟ ذرا خود سے سوال کر بیٹھی. پلوش اور بلال ذرا کے آگے پیچھے تھے. قاسم کی ماما اور ڈیڈ جنہوں نے منہ دکھائی میں ذرا کو اپنا خاندانی ہار دیا اور بھی بہت زیورات سے نوازا تھا. قاسم کے دادا نے قاسم کی دادی کی لونگ ذرا کو تحفے میں دی جو اصلی روبی کی تھی. سب ہی اچھا تھا، بس ایک ذرا کا دل تھا جو بے سکون تھا. سب نپٹا کر قاسم کمرے میں آیا تو ذرا بیڈ پر ایسی بیٹھی تھی. قاسم سمجھ رہا تھا کہ اب تک وہ سو چکی ہوگی مگر ابھی تک وہ ولیمے کی دلہن بنی بیٹھی تھی. کٹ پٹ کی آواز پر ذرا ایک دم چونکی جو نہ جانے اپنی سوچوں میں کتنی دور تک پہنچ چکی تھی. قاسم نے غور سے ذرا کو دیکھا جو ویسے تو ایسی ہی بیٹھی تھی قاسم کے آنے سے پہلے، مگر اب قاسم کی موجودگی میں نروس ہو کر اپنی جھولی اتارنے لگی. قاسم نے ایک نظر ذرا کے سجے روپ پر ڈالا اور چینج کرنے چلا گیا. قاسم چینج کر کے آیا تو ذرا دوبارہ سوچوں میں گم اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی. کچھ نیچے گر رہی تھی، کچھ ڈریسنگ پر تھی. قاسم نے نیچے کی چوڑیاں اٹھا کر اوپر رکھی اور ذرا کا ہاتھ تھام کے چوڑیاں اتارنے لگا. ذرا نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی جب قاسم نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر کہا کیا سوچ رہی ہو اتنی دیر سے؟ دماغ کو سوچوں سے آزاد بھی کر دو. قاسم کے بولنے پر ذرا نے نگاہ اٹھا کر سے دیکھا، اپنا ہاتھ دھیرے سے قاسم کے ہاتھ سے چھڑوایا اور چینج کرنے چلی گئی. واپس آئی تو قاسم بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. ذرا بیڈ پر بیٹھی جب قاسم نے پھر کہا کچھ پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میرے دوست کہتے ہیں میں بہترین رازدار ہوں. قاسم کے پوچھنے پر ذرا نے قاسم کو دیکھا اور کہا ایک ایسی لڑکی کو اتنی عزت کیوں جو گھر سے باغی ہو، جو کسی اور سے محبت کرتی تھی. کہتے ہیں بری عورت کو برا آدمی اور برے آدمی کو بری عورت ملتی ہے، مگر جو توبہ کر لے اس کے لیے بھی ایک شریف عورت ہوتی ہے. تو بس تم نے توبہ کی، تمہیں میں ملا، میں نے توبہ کی، مجھے تم ملی. اگر اب آپ نے توبہ کر لی تو پھر اپنے سارے برے کام بند کیوں نہیں کر دیتے؟ کون سے برے کام؟ قاسم نے چون کر کہا وہی بار ڈانسر والا. ذرا نے منہ بنا کر کہا. ذرا کی بات سننی تھی کہ قاسم کا کہا کمرے میں گونجا اور اس نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ذرا کو اپنی طرف کھینچا. قاسم نے ذرا کو جیسے کھینچا وہ قاسم کے سینے سے جا لگی. قاسم نے فوراً اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے. ہاں جی اب بولو کیا بول رہی تھی آپ؟ میں نے کیا بولنا ہے، آپ ہی کی بات کا جواب دیا ہے. بقول آپ کے کہ آپ توبہ کر چکے ہیں تو دبئی میں جو بار کھولا ہے جہاں آپ کو بار ڈانسر کی اشد ضرورت ہے وہاں کیا خیرات بانٹی جاتی ہے؟ ذرا نے بہت ہی سڑا ہوا منہ بنا کر قاسم سے بنا ڈرے اپنی دل کی بات کہی. اوہ توبہ کر لی؟ تمہاری قسم کوئی غلط کام آج سے نہیں کروں گا، مگر جو میں اپنے گناہ کے اتنے سارے راستے بتائے ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے میں وقت لگے گا، مگر انشاءاللہ ختم کر دوں گا ہر وہ راستہ جو مجھے تم سے دور لے جائے گا. اور راجہ سے دوستی؟ ذرا کے سوال پر قاسم کی گرفت اس کی کمر پر سے ڈھیلی ہوئی. ذرا بھی فوراً سیدھی ہوئی جب قاسم نے لیٹے ہوئے کہا راجہ میرا بہت جگری دوست ہے، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں خود سے ہارنے لگا تھا. جانتا ہوں اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا مگر اسے اکسایا میں نے تھا. مگر ذرا ایک بات کہوں، جتنا قصوروار راجہ ہے اتنا تم بھی ہو. قاسم کی بات پر ذرا بھیگی آنکھوں سے قاسم کو دیکھا. قاسم نے بھی اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھ لی تھی. اسے پتہ تھا کہ ذرا کو یہ بات بری لگی، مگر ابھی ذرا کو اگر قاسم راجہ کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولتا تو نتیجتاً ذرا سمجھتی کہ قاسم اسے تانے مار رہا ہے. دونوں ہی کروٹ لے کر لیٹ چکے تھے. قاسم نیلم حقیقت ابھی ذرا کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ کیا نیلم کی طرح ذرا بھی جان سے جائے گی. ایک بار پھر قاسم کی محبت ادھوری رہ جائے گی. نسرین بیگم آج عیشا کی گھر جا رہی تھی. کل ہی ان کی اپنی بہن سے بات ہوئی تھی. عیشا کو لاکھ سمجھانے پر بھی وہ گھر آنے پر راضی نہیں تھی. اگر وہ عیشا کو بہو بنانے کے اپنی مرضی چلا چکی تھی تو کل رات وہ سامان صاحب اور اذان کی باتیں سن کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی. وہ تارا کو بھی اس گھر کی بہو بنانے کے لیے راضی ہو چکی تھی صرف اذان کی خوشی کی خاطر. وہ جانتی تھی آج جب وہ بات اپنی بہن سے کرے گی تو ان کا اپنی بہن سے رشتہ ٹوٹ جائے گا.
ارے موم، میں نے نسرین آنٹی کو ایسے شیشے میں اتارا ہے کہ وہ تارا کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی، دیکھتے جائیے آپ۔ ہاں بس عیشا، ایسے ہی اس بے وقوف عورت کو اپنے بس میں رکھ دینا، ایک دن آذان کی ساری دولت تیری ہوگی۔ ہاں موم، اور میری اور ثاقب کے بچے کو بھی وقتی طور پر سہارا مل جائے گا، جب تک ثاقب جیل سے باہر نہیں آ جاتا۔ ایشو اس کی ماں نہ جانے اور کیا کیا باتیں کری تھی، اور گھر کی دہلیز پر کھڑی نسرین اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو گر پڑتی۔ نسرین بیگم جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ اتنی سخت سردی میں بھی نسرین بیگم نے گاڑی کا اے سی آن کروایا، مگر تھوڑی دور جا کر ہی نسرین بیگم گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی اور ڈرائیور نے فوراً گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ کر زمان صاحب کو کال کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں دھوکہ نہیں کھا سکتی تارا، امائمہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ مگر امائمہ، مجھے بھائی سے ایسی امید نہیں تھی، وہ سچ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، بھائی کے دوست نے اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ پوچھو اپنے بھائی سے، کرے کال اپنے دوست کو، مجھے بھی پتہ نہیں اسی گینگسٹر سے محبت ہونی تھی۔ یہ بول کر امائمہ پلٹی تو راجہ کو کڑا پایا۔ کیا ہوا ماما کو؟ آذان بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچا۔ زمان صاحب کو جب ڈرائیور کی کال آئی تو وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، مگر انہوں نے آذان کو ہاسپٹل پہنچ کر خبر دی۔ پتہ نہیں بیٹا، مجھے تو ڈرائیور کی کال آئی۔ دونوں باپ بیٹے ابھی کشمکش میں تھے کہ ڈاکٹر ICU سے باہر آئے۔ انہوں نے زمان صاحب سے کہا، زمان صاحب، اللہ نے آپ کی مسز کو بال بال بچایا ہے، ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، پلیز ان کا دھیان رکھیں، اگلی بار اگر ایسا ہوا تو آپ کی مسز کو بچانا ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر چلے گئے۔ وہاں آذان زمان صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آج صبح ماما بالکل ٹھیک تھی اور تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ کہیں راجہ نے تو کچھ کہا نہیں؟ کیا پتہ تمہاری ماما تارا کی گر گئی ہو۔ نہیں بابا، میں نے ڈرائیور سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے ماما کو عیشا بیوی کے ہاں لے کر گیا تھا، دونوں ہی پریشان تھے۔ جب تک نسرین بیگم کو ہوش نہیں آتا کچھ بھی کہنا اچھا نہیں آذان۔ ڈیڈ۔ راجہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلی بار امامہ ڈری نہیں اور نہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترائی۔ کون گینگسٹر سے محبت کر بیٹا، کس کو کیا جواب دینا ہے؟ امامہ نے بگڑے منہ کے ساتھ ایک نگاہ راجہ پر ڈالی اور گھوم کر تارا کے پاس سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائی، اب ان کو بتاؤ کہ گینگسٹر کون ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلّا حج کو چلا، بیگ اٹھاتے ہی امامہ نے تارا سے کہا، جو اس کی بڑبڑاہٹ پر مشکل سے اپنا قہقہہ روک رہی تھی۔ تارا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے ہسپتال کے لیے، پھر آؤں گی۔ راجہ امامہ کا ایسا خود کو اگنور کرنا دیکھ چکا تھا، ایک آبرو جھکا کر پہلے تارا کو دیکھا اور پھر امامہ کو، اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے کہا، آ جاؤ، تمہارا ہسپتال راستے میں پڑتا ہے، میں چھوڑ دوں گا۔ یہ بول کر راجہ گھر سے باہر نکل گیا اور امامہ منہ کھولے راجہ کو جاتا دیکھتی رہی۔ یار یہ کیا چیز ہے تمہارا بھائی، سامنے والوں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، دیکھ لو انہی پر دل ہاری ہو۔ اب دل آئی گدھے پہ تو شہزادہ کیا چیز ہے؟ اوئے میرا بھائی شہزادہ ہے امامہ، جا بھائی، آئی بڑی، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ یہ کہہ کر امامہ سیدھا راجہ کی گاڑی میں جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے راستہ طے ہو رہا تھا جب راجہ نے امامہ سے کہا، اپنا راستہ بدل لو امامہ، میری منزل کوئی اور ہے۔ راجہ کی بات پر امامہ جو رخ موڑ کر بیٹھی تھی جھٹکے سے مڑی اور حیران کن نظروں سے راجہ کو گھورنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راجہ اس کی محبت سے واقف تھا۔ راستہ تو آپ کو بھی بدلنا چاہیے، اس کی منزل آپ نہیں کوئی اور ہے، میں اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں، زبردستی تو انسان پیدا نہیں ہوتا، آپ نے عشق پال لیا، اچھی لڑکی ہو کوئی بھی مل جائے گا، جب دل آپ کے نام پر دھڑکتا ہو تو کوئی بھی نہیں چلے گا۔ راجہ نے غصے میں گھور کر امامہ کو دیکھا اور کہا، میرے معاملات سے دور رہو امامہ، آپ بھی مجھے راستے پر چلنے کا نقشہ نہ بتائیں، مجھے پتہ ہے میرا درست راستہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کا شوق ہے تو مجھے کیا، راجہ نے بے فکری سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کانٹوں کے ساتھ گلاب بھی تو ہوتا ہے، امامہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ راجہ نے پھر امامہ کو گھورا اور کہا، بہت سیدھی ہو، بالکل اپنے یار کی پرچائی ہوں، امامہ نے ایک ادا سے کہا۔ اسی دوران راجہ نے گاڑی ہسپتال پر روکی، امامہ بنا راجہ کو دیکھے اندر چلی گئی۔ راجہ نے ایک نظر جاتی امامہ کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، سارے پاگل مجھے ہی ٹکرائے ہیں، ذرا کو کوئٹہ آئے پانچواں دن تھا، پلوش اور بلال نے ذرا کو کوئٹہ گھمانے کا پلان بنایا۔ آج وہ تینوں ایک خوبصورت پہاڑ سے منسلک جھیل کی طرف جا رہے تھے۔ قاسم اپنے کام میں بزی تھا، اس لیے وہ ان کی اس پکنک سے انجان تھا۔ واہ پلوشا، یہ جھیل تو بہت خوبصورت ہے۔ ذرا جھیل کی خوبصورتی میں کھو گئی، بلیک اور شاکنگ پنک کلر کی کنٹراسٹ کا پٹانی سوٹ پہنے وہ اسی جھیل کا حصہ لگ رہی تھی۔ بلال ذرا دور ان دونوں کے لیے چائے لینے گیا، مگر یہ جھیل آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں؟ ہائے،
2-3 اوباش لڑکوں نے ان دونوں کو گرا۔ زرا اور پلوشہ ان دونوں کو اگنور کر کے جانے لگی۔ جب ان لڑکوں میں سے ایک نے زرا کا ہاتھ پکڑا، لڑکی کی اس حرکت پر زرا نے گھومتا ہوا تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ لڑکے تھپڑ کھا کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے زرا کے منہ پر پلٹ کر تھپڑ مارا۔ زرا لڑکھڑا کر پتھر پر گئی۔ وہ لڑکا اس سے پہلے دوبارہ زرا کو پکڑتا بلال ایک دم آگے آیا۔ بلال اکیلے ان چاروں سے لڑ رہا تھا، مگر بلال زیادہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ بلال کے بے ہوش ہوتے ہی وہ لڑکے زرا اور پلوشہ کی طرف بڑھے۔ پلوشہ تم بھاگ جاؤ۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بات سمجھو پلوشہ۔ ان چاروں نے ان دونوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ بلال کے منہ سے خون نکل کر زمین کو رنگ رہا تھا۔ پلوشہ اور زرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زرا نے دل سے اپنے اللہ کو یاد کیا تھا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور الٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے زرا کے پاؤں وہاں کی پتھریلی مٹی سے ٹکرائے۔ زرا نے ایک نظر نیچے دیکھا اور پھر اپنے برابر میں کھڑی پلوشہ کو۔ پلوشہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، زرا نے خالی اپنی آنکھیں بڑی کی، جس کا اشارہ پلوشہ سمجھ چکی تھی۔ دونوں نے اور مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اپنے پاؤں سے ان لوگوں کی طرف پتھریلی مٹی اڑائی۔ بس چند منٹ کا کھیل تھا۔ زرا اور پلوشہ نے اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگائی تاکہ قاسم کو کال کر سکے۔ زرا اور پلوشہ بھاگ رہے تھے اور وہ لوگ ان کے پیچھے۔ زرا پیچھے مڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ بالکل پیچھے تھے۔ ایک دم زرا نے اپنی گردن آگے کری اور بھاگتے ہوئے کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ پلوشہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ اس سے پہلے زرا ٹکرا کر گرتی، کسی نے اسے کمر سے مضبوطی سے تھاما۔ زرا کے سر پر لگی چوٹ سے دوبارہ خون بہنے لگا، مگر جب اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو روتے روتے سامنے والے کے گلے لگ گئی۔ اور ادھر قاسم، جس کی ایک طرف زرا لگی تھی اور دوسری طرف پلوشہ، سامنے اس کا بھائی بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ قاسم نے زرا کے ماتھے پر بہتے خون کو اپنی آستین سے صاف کیا، پلوشہ اور زرا کو اپنی گاڑی میں گھر بھیجا۔ اس کی گارڈز نے بلال کو بازو میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اب وہاں صرف قاسم اور وہ لڑکے تھے جو قاسم کو دیکھ کر رک چکے تھے۔ ان میں سے ایک جو قاسم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ایک دم چیخ کے قاسم سے کہا، قاسم با! اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ صاف تھی۔ وہ قاسم کو پہچان چکا تھا، جو کوئٹہ کی نامور شخصیت تھا۔ قاسم بھائی، ہمیں سچ میں نہیں پتا تھا وہ آپ کی فیملی ہے، بھائی ہمیں معاف کر دیں۔ اس لڑکے کے گڑگڑانے سے باقی سب بھی گھبرا گئے، مگر قاسم، جس کے سامنے 10 سال پہلے کا لمحہ پھر چلنے لگا، اس نے گاڑی میں سے لوہے کا راڈ نکالا اور اندھا دھند ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ شاید وہ ان لڑکوں کو جان سے مار دیتا اگر قاسم کے باقی گارڈز انہیں نہ بچاتے۔ قاسم نے لوہے کا راڈ وہیں پھینکا اور تیزی سے گھر کی طرف نکلا۔ قاسم کام سے جب گھر آیا تو اس کی ماں نے بتایا کہ سارے جیل پر گئے ہیں۔ قاسم نہ جانے کسی احساس کے تحت وہاں کے لیے نکلا۔ آج صبح سے ہی قاسم کے دل میں بار بار نیلم کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا حادثہ بار بار اسے یاد آ رہا تھا، اور اوپر سے جیل کا سن کر قاسم اور پریشان ہو گیا، کیونکہ وہاں اکثر سناٹا رہتا تھا۔ قاسم تیز سے گھر میں داخل ہوا، تب تک بلال بھی گھر آ چکا تھا۔ اچھا خاصا قاسم نے بلال اور پلوشہ کو ڈانٹا۔ وہاں موجود ہر شخص قاسم کے اس عمل کے پیچھے کی وجہ جانتے تھے، سوائے زرا کے۔ زرا قاسم کے غصے سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ دادا بھی خاموش تھے، انہیں قاسم کے ڈر کا اندازہ تھا۔ قاسم بول کر چپ ہوا اور زرا کا ہاتھ پکڑ کر حال سے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کا دوپٹہ اتارا، سائیڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر زرا کا زخم صاف کرنے لگا۔ زرا قاسم کے سامنے بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سر پر ڈیٹول لگاتے ہی زرا کی سی آواز نکلی۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر شاک ہو گئی۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے زرا کے زخم پر پھونک ماری اور دیوانہ وار اسے اپنے گلے سے لگا دیا۔ تمہیں اگر آج کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا زرا۔ میں ٹھیک ہوں قاسم، دیکھ آپ کے سامنے ہوں۔ زرا بھی قاسم کے اس اعتراف سے کافی شوق ہونے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی گئی تھی۔ قاسم زرا سے الگ ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ آج نسرین بیگم گھر آ چکی تھی اور آتے ہی انہوں نے جو کام کیا آذان اور زمان کے لیے شوق تھا، مگر نسرین بیگم کے اصرار پر وہ لوگ تارا کے گھر گئے۔ تارا، جس نے آذان کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی، اور اندر چلی گئی۔ نسرین بیگم نے گلنار بیگم سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور تارا کی رخصتی کا کہا، مگر راجہ کے کہنے پر نکاح دوبارہ ہو، اس لیے یہ بات طے ہوئی کہ دھوم دھام سے تارا کی بارات آئے گی، جس پر سب راضی ہو گئے، مگر آذان وہ اداس تھا۔ ایک جھلک بھی وہ تارا کو دوبارہ دیکھ نہ پایا۔ بہت خوب، زبردست صاحبہ، زرکان نے بہت جلد امپروو کیا ہے، اب اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر جہاں صاحبہ خوش تھی، وہاں گھر کا ہر فرد بھی۔ زرکان کی نظریں مسلسل صاحبہ پر تھیں، ایک الگ خوشی زرکان اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ آصفہ اور سمرہ دادی جان نے فوراً گھر میں قرآن خوانی رکھوائی اور خرم صاحب نے ٹھیک 5 دن بعد نیو یارک کی فلائٹ بک کروائی۔ جس دن تارا کی بارات تھی، اسی دن صاحبہ کی فلائٹ تھی۔
तारा दुल्हन बनकर गज़ब ढा रही थी तो इधर राजा अपनी बहन की खुशी में मगन फ़िलहाल साहिबा के पीछे जाने का इरादा तर्क कर चुका था। इमामा को देखकर राजा काफ़ी शौक हुआ था, जो ब्लैक शरारे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। धूमधाम से तारा की बारात आई और शानदार इसका इस्तकबाल किया गया। राजा भी सारे गिले शिकवे बुलाकर आज़ान से बोलगीर हुआ। नसरीन बेगम भी तारा की बारिशत की हो रही थी, जो आज़ान से हज़म करना काफ़ी मुश्किल था। रुखसती पर तारा राजा से लगकर खूब रोई। इधर इमामा भी अपनी सहेली की खुशियों के लिए दुआ गो थी और रो रही थी। राजा ने अपनी बहन को रुखसत किया, साथ साथ गुलनार बेगम को भी संभाला। इसे ऐसे लगा आज इसने इशफाक साहब की जगह ले ली। गुलनार बेगम ने इमामा और इसकी अम्मी को भी रोक लिया। सारी रस्मों के बाद तारा को आज़ान के कमरे में पहुंचाया। तारा ने पूरे कमरे का जायज़ा लिया और आज़ान से गुस्से के चक्कर में बिना आज़ान का इंतज़ार किए अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। जब आज़ान कमरे में दाखिल हुआ और तारा को ऐसे ज्वेलरी उतारता देखा तो फ़ौरन दौड़कर इसका चूड़ी उतारता हाथ थामा। हाथ नहीं लगाए मुझे। क्यों? बीवी हो मेरी। हाँ वही बीवी जिसको झूठा दिलासा देकर चले गए थे। तारा ने अपनी कमर पर से आज़ान के हाथ हटाते हुए कहा, मैं मजबूर था न जाने मन, इधर आओ पास मेरे। आज़ान ने इसका दुल्हन बना सरापा देखकर अपनी तरफ खींचा। जो मोहब्बत करते हैं वो मजबूर नहीं होते। तारा ने आज़ान की बाहों में मचलते हुए कहा, अच्छा ये किस किताब में लिखा है? आज़ान ने शौक़ से लहजे में कहते हुए तारा के लबों को निशाना बनाया। आज़ान की इस पेशरफ से तारा एकदम बुकलाई। वो छोड़े मुझे, तारा ने घबरा कर कहा। तारा आज़ान की कुर्बत पर मचलने लगी। छोड़ने की बात तो आज जाने दो। पता है पहले जब मैं तुम्हारे करीब आया था ना, जब इतना सब नहीं था, ना कमरे में गुलाब की महक थी, ना तुम्हारा ऐसा सजा सरापा, ना ही मुझे तुम्हारे साथ। वो इससे पहले आज़ान बात पूरी कहता, तारा ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बहुत ही बेशर्म है आप। मैं तो आपको बहुत मासूम समझती थी। आज़ान ने तारा का हाथ अपने लबों से हटाया और इसकी शर्ट कंधे से नीचे करते हुए कहा, जिसकी बीवी प्लस महबूबा इसके सामने सजी सवरी खड़ी हो जायज़ रिश्ते के साथ, इस आदमी को मासूम समझना दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन है जाने मन। आज़ान मैं नाराज़ हूँ आपसे, तारा ने एक और बेमकसद सा जवाब दिया। अच्छा दिखाओ ज़रा कैसी नाराज़ हो। ये बोलकर आज़ान तारा के लबों पर झुक गया। मैंने कहा छोड़े मुझे। तारा ने झटके से आज़ान को खुद से दूर किया। यार क्या है, अब तो ऑफिशियली सब के सामने धूमधाम से तुम्हें लेकर आया हूँ। इससे अच्छा तो तुम फ्लैट में थी, कम से कम करीब तो आने देती थी। आज़ान ने बहुत ख़राब मूड से कहते हुए अपनी शेरवानी उतारी और अंदर मौजूद ढीले से कुर्ते में मलबूस बेड पर गिर गया। तारा ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम जाने लगी। तब एक बार फिर वो आज़ान की गिरफ्त में थी। आज़ान ने अब की बार इसे बेड पर लिटाकर इसके फ़रार के सारे रास्ते बंद कर दिए। तारा घूर कर आज़ान को देखने लगी, मगर आज़ान ने इसकी घूरने की परवाह किए बगैर इसके माथे पर अपने लब रखे और कहा, इतने दिन मुझसे दूर रही, दिल नहीं भरा जो फिर दूरी रख रही हो। दूर रहने का रास्ता आपने चुना आज़ान, मैंने नहीं। दिलासा आपने दिया मुझे, मैंने आपको ऑप्शन दिया था, आंटी की बात मान ले और आपने मान भी ली, ईशा से शादी कर भी ली। तो फिर अब किस बात की आप सफाई दे रहे हैं? हाँ ये सच है कि मैंने मामा के कहने पर ईशा से शादी की, मगर मामा की बात मैंने इनकी तबीयत की वजह से मानी। बाखुदा तुम्हारे सर की कसम, मुझे नहीं मालूम था कि मामा और ईशा तुम्हारे और मेरे निकाह के बारे में जानती है, या फिर इन्होंने तुम्हें फ्लैट से निकाला। चाहो तो पापा से पूछो, चाहो तो पापा से पूछवा सकता हूँ मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर राजा खुला के पेपर लेकर नहीं आता, मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो। प्लीज़ यार समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज़ान भरपूर तरीके से तारा पर हावी था। दोनों की आंखें एक दूसरे के दिल का हाल बयान कर रही थी। तारा आज़ान की बाहों में हल्का सा किसमिस आई और कहा, अच्छा ना मान लिया, आप सच बोल रहे हैं, मगर अभी तो ऊपर से हटे, मुझे चेंज करना है, नींद आ रही है मुझे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेटे लेटे मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले तारा इसकी बात का मफहूम समझती, आज़ान इसकी शर्ट कंधे से नीचे कर चुका था। तारा कुछ बोलती इसके लबों को भी अपने लबों में कैद कर चुका था। तारा की मज़ाहमत आज़ान की मुज़ोर जज्बातों के आगे दम तोड़ने लगी। तुम सोई नहीं अभी तक? इमामा जो किचन में रात के 3 बजे अपने लिए काफ़ी बना रही थी, राजा की आवाज़ पर एकदम चौंकी और राजा को घूरा और दोबारा अपना काम जारी रखते हुए कहा, आप सोए नहीं अभी तक? इमामा ने भी राजा की तरह ही इसी से सवाल किया। इमामा के सवाल पर राजा ने काबरू उठाकर इसकी पुश्त को घूरा और चलता हुआ इस तक आया। इमामा ने काफ़ी पेटते हुए निगाह उठाकर राजा को देखा। रात के नाइट सूट, जो सादी ब्लैक शर्ट जिससे इसके दुदरिया गुजरती बाजू झलक रहे थे, सादे ब्लैक ट्राउज़र में माथे पर बाल गिराए, वो किसी को भी अपने हुस्न से मात देने का हुनर रखता था। इमामा ने फ़ौरन अपनी निगाह झुकाई और दिल में कहा, माँ बाप ने नाम राजा रखा, अल्लाह ने हुस्न राजा जैसे दे दिया, वाह
اللہ تیری قدرت ایک ایسی معجزہ میری قسمت میں دکھا دے، اسے میرا نصیب ہی بنا دے، اور بعض دعا جلد پوری ہو جاتی ہے۔ تم ہر بات کا الٹا جواب کیوں دیتی ہو؟ راجہ نے روبرو آ کر اس سے سوال کیا۔ کافی پئیں گے آپ؟ امامہ نے پھر سوال کیا۔ بنا دو، وہی بنانے آیا تھا۔ اوکے۔ امامہ نے کافی کا ایک کپ راجہ کے ہاتھ میں دیا اور خود اپنا کپ لے کر کچن سے نکلنے لگی۔ جب راجہ نے کافی کا سپ لے کر جاتی امامہ سے کہا، اچھی بنا لیتی ہو کافی۔ امامہ نے پلٹ کر راجہ کو مسکرا کر دیکھا اور شکریہ کہا۔ دوبارہ جانے کے لیے مڑی جب راجہ نے پھر کہا، پتہ ہے رات کے اس پہر کافی یا چائے کون لوگ پیتے ہیں؟ وہی جسے عشق ڈھونڈ چکا ہو یا پھر انہیں برباد کر چکا ہو۔ وہ ایک بار پھر راجہ کو لاجواب کر کے جا چکی تھی۔ بیٹا، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، نیو یارک میں میرا دوست آپ کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئے گا، یہ اس کی پرائیویٹ جیٹ ہے۔ جی تایا ابو، آپ بے فکر رہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ صاحبہ خرم صاحب کے سینے سے لگی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ ایسا ہی حال خرم صاحب کا بھی تھا۔ انہیں نہیں پتا ان کی کس نیکی کے بدلے اللہ نے صاحبہ کو زرخان کی زندگی میں شامل کیا۔ خرم صاحب نے صاحبہ کو الوداع کیا اور دل سے دعا کی کہ اسے اس کے باپ کی حقیقت پتہ چل جائے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو قاسم، بہت مسئلہ بن گیا ہے، وہ لڑکے موت کی منہ میں ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے دادو؟ جو ان لوگوں نے کیا، اس کے بعد کیا میں انہیں پھولوں کے ہار پہنا تھا؟ میں یہ نہیں بول رہا بچے، مگر پولیس ہے ان سب کے لیے۔ آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں، اور کون سی پولیس؟ وہی پولیس جو نیلم کو انصاف نہیں دلا سکی۔ اگر نیلم کو انصاف ملتا دادو، تو آپ کا قاسم گناہ کا راستہ کبھی نہیں اپناتا۔ میری نیلم کو جو دردناک موت ملی، شاید اس کا دکھ کم ہو جاتا اگر اسے انصاف مل جاتا۔ یہ کہہ کر قاسم دادو کے کمرے سے جیسے نکلا، ذرا کو کڑا پایا۔ قاسم نے ایک نگاہ ذرا پر ڈالی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ تو رات میں پانی پینے کی عرض سے کچن میں آئی تھی۔ جب واپسی میں دادو کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی، وہ پھر بھی اگنور کر کے جانے لگی، مگر قاسم کی آواز سن کر جھٹکی، مگر رکی جب اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سنا۔ زہرا نے ایک نظر دادو کے ہاتھ کھلے دروازے کا دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے ہلکا سا ناک کیا۔ اندر آنے کا اشارہ ملتے ہی وہ ڈرتے ڈرتے اندر آ گئی۔ دادو جو اپنا اینک لگائے اپنے کمرے کے ملحق ایک چھوٹی سی لائبریری سے کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے، جب اندر آنے والے کو دیکھا، مگر ذرا کو دیکھ کر وہ چونکے، کیونکہ وہ ان سے ہمیشہ کتراتی تھی۔ اوہ، آج میرے کمرے میں، سب خیریت بہو بیٹا؟ وہ دادو، آپ نے برا تو نہیں منایا میں ایسے آپ کے کمرے میں؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ جیسی پلوشہ ہے میرے لیے ویسے ہی تم ہو۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا دادو۔ ہاں پوچھو۔ ذوالفقار صاحب نے ذرا کو غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے کھیلتی گھبرائی سی، واقعی انہیں وہ معصوم لگی۔ وہ دادو، میں نے آپ کی اور قاسم کی باتیں سن لیں، ابھی وہ کسی نیلم کا نام لے رہے تھے، مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی۔ اوہ، نیلم قاسم کی پہلی بیوی ہے۔ دادو کے انکشاف پر زہرا نے حیران نظروں سے دادو کو دیکھا۔ دادو اس کی حیرانی سمجھ چکے تھے، قاسم انہیں بتا چکا تھا کہ زہرا نیلم کی حقیقت سے لاعلم ہے۔ تو وہ کہاں ہے دادو؟ قاسم نے پھر میرے آگے کی بات زہرا بولتے بولتے رکی۔ دادو نے اس کی بات کو آگے دہراتے ہوئے کہا، کیونکہ نیلم مر چکی ہے زہرا۔ جس رات راجہ تمہیں اسلام آباد چھوڑ کے گیا، جس طرح تم نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، شاید وہی لمحہ تھا قاسم کا سیدھے راستے پر چلنے کا۔ زہرا کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں، یہ جان کے کہ دادو اس کے اور راجہ کی حقیقت جانتے ہیں۔ نیلم کیسے مری تھی دادو؟ زہرا کے پوچھنے پر ذوالفقار صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور نیلم کے بارے میں اس کی موت کا حادثہ سب اسے بتا دیا۔ شور شرابے سے جہاں آذان نیند سے جاگا، وہیں اس کے سینے سے لگی تارا بھی جاگی۔ دھیان لگا کر معلوم ہوا کہ عیشا نیچے شور مچا رہی تھی۔ آذان نے تارا کو کمرے میں رکنے کو کہا اور خود نیچے گیا، تو وہاں نسرین بیگم پہلے سے موجود تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا خالہ، قدر نہیں کیا آپ نے میری محبت کی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں اس تارا کو برداشت کروں گی؟ بھول ہے آپ کی، فیصلہ کر لو تم نسرین۔ خالدہ بیگم بھی بول پڑی، تمہیں اپنی بہن زیادہ عزیز ہے یا پھر وہ کل کی آئی لڑکی؟ خالدہ بیگم کی اس بات پر آذان اور زمان صاحب دونوں نے بیک وقت نسرین بیگم کو دیکھا، جو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تارا اس گھر کی بہو ہے اور رہے گی۔ آپ کو اگر کوئی ایشو ہے اس سے تو ٹھیک ہے، آپ بھی یہی چاہتی ہے آپ ہی، اور اب میں بھی، ہمارا ہر تعلق یہاں ختم۔ نسرین بیگم بول کے چپ ہوئی۔ زمان صاحب اور آذان تو نسرین بیگم کی اس باتوں میں ابھی تک حیرت کے غوطوں میں تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی خالہ، میں آپ کو اس سے پہلے عیشا اپنی بات پوری کرتی، نسرین بیگم کا زناتے دار تھپڑ عیشا کی بولتی بند کر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نسرین میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج تک میں نے اس کو ایک انگلی تک نہیں لگائی۔ اسی بات کا تو نتیجہ ہے کہ یہ کسی کا ناجائز بچہ اپنی کوکھ میں لیے گھوم رہی ہے۔ نسرین بیگم کی بات پر عیشا اور اس کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسے کوئی آذان سے محبت نہیں، یہ تو اپنے یار اس ساکت کے کہنے پر کر رہی تھی، اور ابھی جیل میں سڑ رہا ہے تاکہ اس کے بچے کو آذان کا نام مل جائے۔
اگر چاہتی ہو اتنے نوکروں کے سامنے تمہاری عزت کا مزید تماشا نہ بنے عائشہ تو دفع ہو جاؤ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ میں ساری زندگی اس دھوکے میں رہوں گی؟ مجھے تو تم پہلے بھی اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں تھی، اگر میں مجبور تھی تو صرف اس لیے کہ تم میرے بیٹے سے محبت کرتی ہو۔ اور آپ آپا، آپ کو شرم نہیں آئی اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ کسی کا گناہ آپ اپنے بانجی کے سر پر ڈال رہی تھی۔ پر وقت میرے اللہ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا آپا، ورنہ ساری زندگی میں اپنے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں مجرم بنی رہتی۔ برائے مہربانی چلی جائے آپ۔ نسرین بیگم کے الفاظ تھے یا خنجر، دونوں ماں بیٹی نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ جیسے وہ جانے لگی نسرین بیگم نے کہا، ایک منٹ عائشہ، آذان ادھر آؤ۔ نسرین بیگم کے کہنے پر آذان ان تک آیا۔ نسرین بیگم نے ایک نظر آذان کو دیکھا اور پھر عائشہ کو، اور کہا، ابھی کیا بھی آذان، تم عائشہ کو طلاق دو۔ آذان جو پہلی ساری باتوں سے تیش میں تھا، نسرین بیگم کے ایک بار ہی کہنے پر عائشہ کو طلاق دے دی۔ تمہارا حق مہر کل تم تک پہنچ جائے گا۔ عائشہ اور اس کی ماں کے جاتے ہی نسرین بیگم نے سکھ کا سانس لیا، تبھی آذان نسرین بیگم کے گلے لگ گیا۔ ایک دیوار تھی دونوں ماں بیٹے کے درمیان جو گر گئی تھی۔ زمان صاحب نے بھی اپنے شریک حیات کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آذان خوشی خوشی اپنے کمرے میں گیا اور پریشان سی بیٹی تارا کو نیچے کا سارا ڈرامہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ ایک مومنٹ پر اس کی نظر رکھنا، پرسوں میں پہنچ جاؤں گا نیو یارک۔ ہاں صاحبہ نام ہے، میں نے پک بھیجی ہے تمہیں اس کی۔ راجہ اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے کمرے کے باہر کھڑی امامہ اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، اگر آپ کا ٹاک شو ختم ہو گیا ہو تو نیچے میں ویٹ کر رہی ہوں۔ راجہ جو اپنی باتوں میں مگن تھا، امامہ کے اچانک کمرے میں آنے پر اسے غصہ تو بہت آیا مگر وہ ضبط کر گیا۔ تارا کے گھر وہ لوگ ناشتہ لے کر پہنچے تو نسرین بیگم نے ان کا اچھے سے استقبال کیا۔ تارا کو خوش دیکھ کر راجہ کافی پرسکون ہوا۔ امامہ کا اترا چہرہ دیکھ کر تارا سمجھ چکی تھی، مگر سب کے سامنے وہ خاموش رہی۔ تارا ناشتہ کر کے امامہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ کیا بات ہے امامہ، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، تجھے میری قسم۔ تارا کا پوچھنا تھا کہ امامہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے کمرے میں سنی راجہ کی ساری باتیں امامہ کو بتا دیں۔ تو صبر رکھ امامہ، ایک دن بھائی سمجھ جائیں گے تیری محبت کو۔ تمہارا بھائی جانتا ہے محبت کو میری، صاف بولا ہے انہوں نے کہ اپنا راستہ بدل لو۔ زبردستی نہیں چاہیے اب تارا مجھے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ جو میرے حق میں بہتر ہو اللہ وہی کرے، اور جو راجہ کے حق میں بہتر ہو اللہ وہی کرے۔ وہ جا رہے ہیں نیو یارک، دعا ہے میری مل جائے انہیں صاحبہ، میرا کیا ہے تارا، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں بس۔ مشکل ہے راجہ کو دل سے نکالنا، ان سے محبت کرنا چھوڑنا۔ یہ بول کر امامہ طنزیہ مسکرائی اور کہا، ویسے بھی ہمارے رائٹر مریم عمران کہتی ہیں، جانے والے کو راستہ دو واسطہ نہیں۔ تارا امامہ کے سامنے آئی اور اپنے سینے سے لگا کر کہا، سچی محبت کرنے والوں کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے امامہ۔ دروازے کی نوک پر وہ دونوں ایک دم چونکے۔ دروازہ کھلتے ہی راجہ اندر آیا اور کہا، اگر ٹاک شو ہو گیا ہو تمہارا تو چلے۔ راجہ کے کہنے پر امامہ نے گور کر راجہ کو دیکھا، تارا سے ملی اور نیچے چلی گئی۔ تارا راجہ کے گلے لگی اور کہا، قدر کر لو بھائی، سچی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تم اپنا سسرال سنبھالو اور اپنے ڈرپوک شوہر کو، چلتا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ پلین کا ڈور کھولتے ہی سرور صاحب اندر داخل ہوئے، جسے دیکھ کر صاحبہ نے سلام کیا۔ سفر کے لیے زرکان کو بے ہوش کیا تھا، اس لیے ابھی تک وہ بے ہوش تھا۔ وعلیکم السلام۔ سرور صاحب صاحبہ کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے چونکا، اور کیوں نہیں چونکتا، خون کا رشتہ جو ٹھہرا۔ سمرا کی جھلکتی صاحبہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تمہیں بیٹا؟ نہیں انکل، اللہ کا شکر ہے۔ سرور صاحب نے صاحبہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور زرکان کو ایمبولینس میں گھر کو روانہ کیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی جب سرور صاحب نے صاحبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ بیٹا، آپ نے اس طرح میرے بھتیجے۔ اس سے پہلے سرور صاحب صاحبہ کے سامنے اپنا اور زرکان کا رشتہ ظاہر کرتے، سرور صاحب کے پاس زعفران کی کال آنے لگی۔ ہاں پاپا، پہنچ گئے آپ گھر؟ نہیں بیٹا، بس راستے میں ہوں۔ زرکان بھائی ساتھ ہیں؟ نہیں بیٹا، انہیں ایمبولینس میں گھر بھیجا اور ان کی وائف صاحبہ میرے ساتھ آ رہی ہیں۔ آپ کب تک آؤ گے؟ بس پاپا 2 دن لگیں گے۔ ٹھیک، آ جاؤ خیر سے، پھر بات ہوگی۔ اوکے پاپا، اللہ حافظ۔ ذرا نہیں جانتی قاسم گھر کب آیا۔ وہ سو کر اٹھی تو قاسم گھر سے جا چکا تھا۔ جو کچھ اسے نیلم کے بارے میں ذوالفقار صاحب سے پتہ چلا، جہاں اسے نیلم کے جانے کا بہت دکھ ہوا، وہی قاسم کے اندرونی حال کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ کہتے ہر برے آدمی یا بری عورت کے برے کردار کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اس کی برائی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کی وجہ نہیں۔ قاسم برا تھا مگر کیوں تھا، یہ ذرا نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ذرا نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور قاسم کی والدہ کے پاس بیٹھ کر خوب باتیں کی۔ اپنے خول میں رہنے والی ذرا آج قاسم کے گھر والوں کے ساتھ گلنے ملنے لگی۔
پلوشہ اور بلال سے اس کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، مگر قاسم کے والدین سے وہ ہمیشہ کتراتی تھی۔ ذرا کا یہ روپ سب کے لیے اچھا تھا، ذرا بھی آج بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو اس کا راستہ دکھا دیا تھا۔ سب ہی ڈنر کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر ایک وہ تھی جو قاسم کا ویٹ کر رہی تھی، جس نے آج قاسم کی دی ہوئی پائل پہنی تھی۔ اپنے اور قاسم کے درمیان آج وہ ایک رشتہ بنانے والی تھی۔ 9 سے 10 اور 10 سے 11 بج گئے، مگر قاسم نہیں آیا۔ قاسم کا انتظار کرتے کرتے زرغا وہی حال کے صوفے پر سو گئی۔ قاسم جو اپنے سارے برے کام آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا، ان سب میں اسے نقصان بہت ہو رہا تھا، مگر اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہ سب صرف ذرا کے لیے کر رہا تھا۔ 11:30 بجے کے قریب قاسم گھر آیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سب سو گئے ہوں گے۔ اپنی ماما کو اس نے جاگنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایک تو ان کو شوگر تھی، دوسرا زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ قاسم مصروف انداز میں اپنا موبائل یوز کرتا ہوا ہال میں سے گزرنے لگا۔ جب اس کی نظر ہال میں موجود صوفے پر سوئی ذرا پر پڑی۔ لائٹ پیازی کلر کے سوٹ میں نک سک سے تیار، وہ قاسم کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ قاسم نے اس کے حسین سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی، مگر پیروں میں موجود اپنی دی ہوئی پائل کو دیکھ کر قاسم حیران رہ گیا۔ ذرا کے اور قریب آ کر اس نے دوبارہ غور سے ذرا کے پاؤں میں موجود پائل کو دیکھا، یہ سوچ کر کہیں اس کا دھوکہ نہ ہو، مگر نہیں، وہ دھوکہ نہیں تھا۔ ذرا کے پاؤں میں واقعی قاسم کی دی ہوئی پائل تھی۔ قاسم پنجوں کے بل بیٹھا اور دھیرے دھیرے ذرا کی پہنی ہوئی پائل پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ قاسم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ جیسے ہی ذرا کے ماتھے پر اپنے لب رکھنے لگا، ذرا ہلکا سا کسمسائی تو قاسم فوراً کھڑا ہوا۔ ذرا نے اپنی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولی تو سامنے قاسم کو کھڑا پایا۔ ذرا فوراً اٹھی اور کہا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، مگر کیوں؟ میں نے تو نہیں کہا۔ قاسم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنے سامنے کھڑی اس جلی کو دیکھا۔ وہ میں نے سوچا آج کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ ذرا نے جواز پیش کیا۔ اچھا چلو لے آؤ، میں ہاتھ دھو لوں۔ ذرا جان بوجھ کر اپنا پاؤں زور زور سے زمین پر رکھ رہی تھی تاکہ قاسم پائل کی طرف متوجہ ہو، مگر قاسم بھی قاسم تھا۔ وہ بھی ذرا کی پائل کی آواز کو جان بوجھ کر اگنور کر کے کھانا کھانے لگا۔ ذرا بھی دل مار کر کھانا کھانے لگی اور سوچنے لگی، پائل کی آواز سن کر یہ مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہے کہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ادھر ذرا کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر قاسم بہت خوش تھا۔ فائنلی اسے اس کی محبت ایک بار پھر مل چکی تھی۔ ذرا بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، یہ سوچ ہی قاسم کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ قاسم نے کھانا کھایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے برتن سمیٹتی ذرا کو تو مانو آگ لگ گئی۔ اس نے برتن اٹھاتے ہوئے ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے ہوئے قاسم کی نقل اتار کر بڑبڑانا شروع کر دیا، جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، مجھے شوہر کا درجہ دینے کا دل راضی ہو تو یہ پائل پہن لینا۔ اب کیا کانوں میں 2-2 کلو روئی ٹوسی ہوئی ہے جو پائل کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آ رہی، یا پھر پچھل پڑی اس حویلی میں رہتی ہے جو چن چن کرتی پھر رہی ہے۔ ذرا غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ قاسم صوفے پر بیٹھ کر کس سے بات کر رہا تھا۔ ایک غصیلی نظر ذرا نے قاسم پر ڈالی اور بیٹھ کر جیسے ہی اپنی پائل اتارنے لگی، قاسم نے تیز سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا دیا اور گردن ٹیڑھی کر کے کال سننے لگا۔ جی حامد صاحب، پھر کل ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر قاسم نے جیسے تیسے کر کے اپنا موبائل صوفے پر پھینکا اور ذرا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک کر کہا، اتارنے کیوں جا رہی تھی پائل؟ اوہ، تو یاد آ گیا آپ کو میں نے پائل پہنی ہے۔ ذرا نے اتنا سڑا ہوا منہ بنا کر یہ بات کہی کہ قاسم نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم لیا۔ بے شمار حیا کے رنگ ذرا کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ قاسم نے اسے تھوڑا اور تنگ کرنے کا سوچا اور کہا، ویسے یہ پائل تم نے آج پہنی کیوں ہے؟ قاسم کا کہنا تھا کہ ذرا کا چہرہ جہاں ابھی چند لمحے پہلے حیا کے رنگ تھا، اب وہاں غصہ تھا۔ مجھے شوق چڑھا تھا پچل پری بن کر پوری حویلی میں چن چن کروں، ہٹو میرے اوپر سے۔ اچھا جی، مگر مجھے تو لگا تم نے مجھے امپریس کرنے کے لیے پہنی ہے۔ یہ کہہ کر قاسم نے ذرا کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ کوئی نہیں آپ کو امپریس کرنے کے لیے پہنی، وہ تو آپ نے کہا تھا آپ سے محبت ہو جائے۔ ذرا بے دہانی میں بول کر شرم سے قاسم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ قاسم نے مسکرا کر اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے، اسے کمر سے تھام کر اور خود سے لگایا اور کہا، آئی لو یو ذرا۔ آئی لو یو ٹو قاسم۔ سچ میں ذرا؟ یہ پوچھتے ہوئے قاسم تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ جب آپ اپنی اتنی دردناک محبت پر ایک بار مجھ جیسی لڑکی کو محبت کا درجہ دے سکتے ہیں تو میں اپنا ماضی جو اذیت ناک تھا اسے بلا کر اپنی زندگی کی شروعات آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ نیلم کے بارے میں کس نے بتایا؟ دادو نے۔ میں خود گئی تھی ان کے پاس پوچھنے۔ ذرا نے قاسم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، میری کسی نیکی کے بدلے آپ مجھے ملے ہیں قاسم، ورنہ مجھے نہیں پتا گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔
قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ کمال مہارت سے چھپا کر ذرا کے لبوں پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ذرا کے لب آزاد کیے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا، نیلم سے میں کتنی محبت کرتا تھا یہ مجھے نہیں پتا، مگر ذرا قاسم خان کا عشق ہے۔ یہ بول کر قاسم ذرا پر جھک گیا۔ دونوں کو ہی ان کی منزل کا راستہ مل گیا تھا، تھوڑی تکلیف کے بعد ہی صحیح، مگر اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہمیں صحیح لگنے لگتا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ بہت اپنی سی لگتی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوتا بھائی جب وہ زرکان کو اکیلے چھوڑ جائے، سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کل زرکان کا کامیاب آپریشن ہوا تھا جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ زرکان بھی اب نارمل لائف گزار سکتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ صاحبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جب سے ہاسپٹل میں تھی ذرا بھی ٹیسٹ سے مس نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا سرور وہ کون ہے، مگر ہاں تم کوشش کرو تو پتہ لگا سکتے ہو۔ اب تم مجھے جب بھی کال کرنا جب تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ زرکان کی بیوی کون ہے۔ خرم صاحب کی کال رکھتے ہی سرور صاحبہ کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ہسپتال سے صاحبہ کی کال آنے پر وہ ہسپتال کے لیے نکل گئے۔